آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. لہذا کلام کیے بغیر آیت الکرسی سلام پھیرتے ہی پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. اس آیت کا پڑھنا انسان کو رات بھر شیطان کی شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود یہ بات بتائی جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا، اور صبح تک تمہارے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا، یعنی بات سچی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا. ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی. آیت الکرسی عرش کے پائے کے پاس اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کو چاہے جیسی صورت عطا فرما دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. یہاں بعض لوگوں نے کرسی کا ترجمہ حکومت کیا ہے جو کہ غلط ترجمہ ہے. کرسی ابن عباس کی روایت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، فٹ سٹول ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. اور 7 آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں بس یہ اتنے ہیں جیسے ایک وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ ہو، ایک چھلا ہو. یعنی سارے آسمان اور زمینیں جن کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ جیسے ایک بڑے میدان میں، بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو جو دور سے نظر بھی نہ آئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس آیت کے اندر سب سے پہلا نام ہے اللہ. اللہ کا یہ نام بہت بابرکت ہے، بہت پاورفل ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے،
اور جب پاؤں سکون کر جائے تو باہر کم نکلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنی مخلوقات کو جیسے چاہتا ہے منتشر کرتا ہے۔ اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو۔ مثلاً کہیں آپ نے اپنے کوئی قیمتی چیزیں رکھی ہوں اور رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت، یا کوئی بھی چیز جس کو آپ محفوظ کرنا چاہیں سب انسانوں سے یا سب جنات سے، تو اس پر آپ اللہ کا نام پڑھیں۔ اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کا منہ بند کر دیا کرو، یعنی اپنے برتن ڈھانک دیا کرو، مٹکے ڈھانک دیا کرو، برتنوں کو اوندھا کر دیا کرو۔ اور اسی طرح جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آپ ایک طرح سے محفوظ ہو جائیں گے، شیطان آپ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ لیکن جو شخص اللہ کا نام نہیں لیتا وہ حقیقت میں شیطان کا ساتھی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے۔ تو کچھ بھی اگر ہم کھاتے ہیں جس پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو وہ ایک طرح سے ہمیں نہیں ابلیس کو فائدہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا ہو، الہ کا ذکر کیا گیا، اور لا الہ الا ہو جو ہے، لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے، یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ آپ کی یہ بلڈنگز، پورا شہر، پورے پہاڑ، جو یہ مرگلا کی پہاڑیاں، یہ ساری، اور دنیا میں جتنے پہاڑی سلسلے ہیں اور جتنے سمندر ہیں اور جو کچھ ہے، اور پھر آسمان پر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ سب کچھ، ان سب کو اٹھا کر اسکیل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی ترازو کے، اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی تو ایک انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس بہت بڑے بڑے کام ہیں، دنیا میں بہت کچھ اس نے کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا، تو اس کے وہ سارے عمل برباد۔ اس کے برعکس ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس کو کوئی بڑے کام کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اس کلمے کی برکت سے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر کسی وجہ سے وہ چلا بھی گیا دوزخ میں تو اسی کلمے کی برکت سے وہ اس سے باہر بھی آ جائے گا۔ لیکن جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کی نظر ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے، یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگے۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، یعنی کرسی کے ارد گرد کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت عظیم ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے. فسبح بسم ربک العظیم،